بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا مکالمہ محبت سے ہدایت تک۔ اس مکالمے کا مطلب لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا ہے کہ لوگ آج کل جو لڑکے اور لڑکیاں محبت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے نکلنا۔ تو سنیے گا، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا۔ محبت سے ہدایت تک۔ فارس: تم طوائف ہو؟ طوائف: نہیں، میں نہیں ہوں۔ فارس: لیکن سب کہتے ہیں تم طوائف ہو۔ طوائف: مسکراتے ہوئے لوگ کہتے ہیں تو ہوں گی۔ فارس: لیکن ایسی کیوں ہو؟ طوائف نے کہا، کیونکہ میں پاگل ہوں۔ فارس: اچھا تو بتاؤ کیسے ہوا یہ سب؟ طوائف دھیمی آواز میں پلکیں جھکا کر، محبت۔ فارس: کیا کسی سے محبت تھی؟ طوائف نے آہ بھری، آج بھی ہے۔ فارس: تو کیسے جدا ہوئے؟ طوائف مسکرائی، کون کہتا ہے ہم جدا ہو گئے؟ فارس: پھر کہاں ہے وہ؟ طوائف نے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے دل میں۔ فارس: ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے؟ طوائف: ہاں نا۔ فارس: کیوں، اس نے تم سے شادی کیوں نہیں کی؟ طوائف: وہ کہتا تھا مجھے پاک دامن لڑکی چاہیے۔ فارس: تو کیا آپ پاک دامن نہیں تھی؟ طوائف خاموش ہو گئی۔ فارس: مطلب آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں تھی؟ طوائف: ایسا ہم نے کب کہا؟ فارس: تو پھر؟ طوائف: وہ کہتا تھا میں جنت تک تمہارا ہوں۔ فارس: تو پھر جب وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا تو آپ نے بے وفائی کیوں کی اس سے؟ طوائف: میں کب بے وفا ہوں؟ فارس: تو پھر آپ نے خود کہا تھا میں پاک دامن نہیں تھی۔ طوائف: ہاں نا، میری عزت کی باتیں کرنے والا ہی تو میرے دامن کو داغدار کرنے والا ہے۔ فارس: مطلب اسی نے یہ سب کچھ کیا؟ طوائف: ہاں جی، وہی تو کہہ رہی ہوں۔ فارس: تو وہ آپ سے نکاح کر لیتا؟ طوائف: کہا نا وہ کہتا تھا تم میرے ساتھ رات گزار سکتی ہو تو کسی کے ساتھ بھی گزار سکتی ہو۔ فارس: یہ تو اس نے نامردوں والی بات کی تھی۔ طوائف ہنستے ہوئے: تو دغا دینے والا مرد کب ہوتا ہے؟ فارس: سنا آپ یونیورسٹی کی ٹاپر سٹوڈنٹ تھی؟ طوائف: جی بالکل۔ فارس: وہ چھوڑ گیا تھا تو کسی اور سے شادی کر لیتی؟ طوائف ہنسنے لگی: کی تھی نا۔ فارس: پھر کیا ہوا؟ طوائف گالی دیتے ہوئے: پہلی رات ہی طلاق ہو گئی۔ فارس: لیکن کیوں؟ طوائف: کہا نا مردوں کو پاک دامن لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ فارس: مطلب؟ طوائف: اس نے بھی یہی کہا تھا تم پاک دامن نہیں ہو۔ فارس لاجواب ہو کر: تو پھر؟ طوائف محبت کو رونے لگی، اس لمحے کو کوسنے لگی جب محبت کے نام پر خود کو بیچ دیا تھا۔ فارس: تو آپ کسی اور سے شادی کر لیتی؟ طوائف سگریٹ جلا کر: سب نے گرل فرینڈ بنانا چاہا لیکن بیوی کسی نے نہیں۔ فارس: تو آپ کو ایجاب کر لیتی؟ طوائف کھڑکی کھول کر ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی: اسے دیکھ رہے ہو؟ وہ ایک جج ہے، لوگوں کو انصاف دیتا ہے۔ جہاں انصاف دینے والے بھی کوٹھوں پر آ جاتے ہوں وہاں کیا نوکری کرنی؟ فارس: تو محبت کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ طوائف: کیونکہ روز محشر اس سے محبت کا ماتم کروں گی، مجھے چھوڑنے والے سے اپنا بدلہ لوں گی۔ فارس: تو پھر سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ طوائف: بھوک برداشت نہیں ہوتی نا مجھ سے، اور لوگ مفت میں روٹی تو دیتے نہیں، اور نوجوان لڑکی سے روٹی کے بدلے جسم مانگتے ہیں۔ فارس: لیکن کچھ لڑکیاں کہتی ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ ویسا نہیں کرتا، وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ طوائف قہقہا لگا کر ہنسی: مرد تو کلمہ طیبہ پڑھ کر قبول کر کے چھوڑ جاتا ہے، اور یہ محبت کے وعدے کیا چیز ہیں؟ فارس: کیا تم مسلمان ہو؟ طوائف: جی ہاں، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ فارس: کیا اللہ پر یقین نہیں رہا؟ طوائف: اللہ کے سوا کون ہے میرا؟ فارس: پھر کیا تم نے 2 وقت کی روٹی کے لیے زنا شروع کر دیا؟ طوائف نظر جھکا لی: لوگ جینے نہیں دیتے۔ فارس: کیا تم نے یہ نہیں کہا میرے لیے اللہ کافی ہے؟ طوائف: میں بے بس ہو گئی تھی اپنوں کے طعنوں سے۔ فارس: صرف ایک گناہ ہی تو تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتی۔ طوائف: مانگی تھی لیکن کوئی میرا سہارا نہ بنا، اس لیے کوٹھا پر آنا پڑا۔ فارس: کیا اگر میں کہوں لوٹ آؤ پاکیزگی کی جانب تو کیا قیمت لوگی؟ طوائف: صرف 2 وقت کی روٹی۔ فارس سوچنے لگا، یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، ایک لڑکی کو 2 وقت کی روٹی کی خاطر طوائف بننا پڑا۔
فارس ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ جاؤ غسل کر کے آؤ، نماز ادا کریں۔ طوائف دروازے کی جانب دیکھنے لگی، میرے گاہک آئے ہیں۔ فارس مسکرایا، آج سے پیسے میں ادا کروں گا، جاؤ وضو کرو۔ طوائف نے غسل کیا، نماز پڑھی۔ فارس پاس بیٹھ کر کہنے لگا، جب کوئی مسلمان عورت اپنے کردار میں مضبوط دیوار کی طرح ٹھوس ہوگی تو کوئی بیمار دل شخص کسی بھی طرح اسے اپنے دامِ تعویذ میں پھنسا نہیں سکے گا۔ پھر ایسے مرد یا تو جگہ جگہ بکنے والی لونڈیوں کے قابل رہ جائیں گے یا پھر اہل کتاب یہود و انصار کی بے حیائی عورتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسی عورتیں جو محض چند ٹکوں کے بیلنس، شاپنگ اور محبت کے جھوٹے وعدوں کے عوض غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ اپنی عصمت تک کا سودا کر دیتی ہیں، وہ بکاؤ لونڈیوں کی طرح ہو جاتی ہیں، یا پھر اہل کتاب یہود و انصار کی عورتوں کی طرح بے وقت۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے حق میں پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں ایسا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ ہے اسلام کا ایسا درس جو رہتی کائنات تک کے تمام مسلمانوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو جذبات اپنے محرم رشتوں کے حوالے سے دل میں ہیں، وہیں جذبات دوسروں کے محرم رشتوں کے حوالے سے بھی اسی طرح دل میں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی یا بہو کو اظہار محبت کی ایک ذیل رسم کے مطابق وش کرنا یا گلے لگانا پسند کرے گا؟ بدکار مرد سوائے بدکار عورتوں یا مشرک کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی اور نکاح نہیں کرے گا، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے، تو انہیں اسی درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور درست ہو گئے تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فارس، کیا پاکیزگی کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ طوائف رونے لگی، جسم کانپنے لگا۔ ہاں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ فارس، مجھے یہاں سے لے چلو، کہیں محفوظ جگہ پہنچا دو۔ باہر گاہک کھڑے تھے، طوائف رو رہی تھی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ فارس کے ساتھ اس کے NGO آ گئی، برائی کا راستہ چھوڑ دیا، نماز قائم کی، اللہ سے معافی مانگی اور فارس کو لاکھوں دعائیں دینے لگی۔ فارس ایک بات کہنے لگا، اگر کوئی بیٹی، بہن اگر بے حیائی کے راستے پر ہے تو خدارا سنبھل جاؤ۔ نامحرم سے شادی صرف وہ کرتی ہے جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر محبت ہے تو جلد از جلد نکاح کیا جائے، ورنہ انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قانون قدرت ناپاک عورت کو شادی کے بعد بھی شوہر کی وفا نصیب نہیں ہوتی، وہ نکاح کر کے بھی باہر منہ مارتا پھرتا ہے۔ میرا مقصد اپنی نیکی بتانا نہیں، صرف اصلاح کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائے۔
آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.